جتنے بھی ہمارے بچے ہیں، جوان ہیں اور عورتیں، بچیاں، سب تلاوت میں مصروف ہیں، سب سے یہ گزارش کروں گا کہ ابھی آخر میں ہم نے کچھ آیتیں تلاوت کی، اس پارے کے آخر میں ایک واقعہ ہے، وہ تفصیل سے ابھی میں نہیں جا رہا ہوں اس میں۔ بنی اسرائیل پر ایک وقت ایسا آیا تھا کہ ان کو فرعون کے مظالم اتنے بڑھ گئے تھے کہ فرعون کا نام لے لے کر کے دوسرے لوگ بھی ویسا ہی ظلم کر رہے تھے، جگہ جگہ ایمان والوں کو مارنا، قتل کرنا، کاٹنا، جو نبیوں کی بات کرے اسے ختم کر دینا، بہت بڑا سلسلہ چل پڑا۔ اتنا ہوا کہ لوگ تکلیف سے اور خون ریزیاں دیکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک نبی کو بھیجا۔ انہی کا ذکر یہاں پر ہے آخر میں، کہ ایک جو ہے ان کے زمانے کا جالوت نام کا ظالم بادشاہ تھا جو انہیں قتل کر رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت نام سے اپنے ایک خاص بندے کو بھیجا، جن کو اللہ نے جسمانی قوت بھی عطا فرمائی اور بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے ساتھ ان کو عطا کیا، اور پھر ان کی معیت میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی نجات عطا فرمائی۔ لیکن میں تفصیل سے نہیں جا رہا ہوں، پورا واقعہ ہے اس کو بیان کرنے کے لیے۔ اتنا میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں بھی ڈر کا ماحول پیدا کیا گیا تھا۔ آج سیم وہی حالات ہیں۔ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، جس طرح سے آپ کو قید میں رکھا گیا ہے، لاک ڈاؤن وغیرہ، اس کا سب سے بڑا مقصد جو ہے خوف پیدا کرنا آپ کے دل میں۔ ایک تو بیماری کا خوف، اور دوسرے جو گورنمنٹ میں ہے لیڈروں کا خوف۔ آپ پولیس کے ڈر اور لیڈروں کے ڈر اور ان کے ڈر سے سہمے ہوئے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ آج حالات ایسے ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ حکومت کی طرف سے ابھی 5 پیسے کا اعلان ہوا ہے، 1 روپے کا اعلان تو مسجدوں سے ہونے لگ جا رہا ہے۔ ابھی انہوں نے صرف بھیڑ جمع کرنے کو منع کیا تھا، یہاں لوگوں نے اذان پر ہی پابندیاں لگا دی۔ تو ہوتا ایسی ہی ہے کہ خوف کے ماحول میں آدمی بہت کچھ کرنے لگ جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم ایسی دیکھ رہے ہیں کہ بزدلی آ گئی ہے ہمارے قوم میں، خاص طور پر جو نئی نسل ہے، نوجوان۔ تو اگر اسی خوف کے ماحول میں جیتے رہو گے تو یہ یاد رکھنا کہ وہی زمانہ آئے گا جو بنی اسرائیل میں کاٹنے، پیٹنے کا، مارنے، قتل کرنے کا، کہ بے دریغ لوگوں کو قتل کیا جائے گا اور تم سب اپنے دروازے بند کر کے اپنے گھر میں بیٹھے رہو گے۔ اعلان ہوتا رہے گا مسجدوں سے کہ گھروں میں بیٹھے رہو، باہر مت آؤ، ایسے حالات ہیں، ویسے حالات ہیں۔ خیر ٹھیک ہے، آج ایک وبا پھیلی ہے جس کا ذکر یہ لوگ کثرت سے، میڈیا پورے 24 گھنٹے اس میں مصروف ہے، تو لوگوں کو احتیاط کرنے کی تدبیر تو میں خود بھی بتاؤں گا، لیکن اس بیماری کے خوف کو اتنا غالب نہیں کر لینا چاہیے کہ اللہ کا ڈر نکل جائے۔ اللہ کا خوف نکل گیا، لوگوں کو موت کا خوف زیادہ آ گیا۔ تم چاہے جتنے بھی مضبوط محل میں جا کر کے بیٹھو، موت آنا ہے، وہ آ کر رہے گی۔ تمہارا جو وقت ہے، ابھی میں سحری کے وقت جو اخبار دیکھا، ممبئی کے بلکہ مہاراشٹر کے تقریباً 150 کے قریب جو موتوں کا انہوں نے تجزیہ کیا ہے، جو بڑے ڈاکٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں 80% موتیں ہارٹ اٹیک اور بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوئی۔ وہ خود ہی ابھی میں آج دیکھ رہا ہوں، اب تک اتنی ڈیتھ ہوئی، لوگوں کو موت کا خوف ایسا طاری کر دیا گیا تھا، لوگ ڈر رہے ہیں۔ بھائی سے مصافحہ کرنے سے ڈر رہا تھا، ملنے سے ڈر رہے ہیں۔ لوگ جو ہے اپنے گھروں کے سامنے بینر لگا رہے ہیں، گلیوں پر پابندیاں لگا رہے ہیں کہ فلاں نہ آئے، وہ نہ آئے۔ خیر، بیماری سے بچنے کا میں نے پہلی مرتبہ زندگی میں ایسا کوئی طریقہ دیکھا ہے، ورنہ ہمارے آس پڑوس میں کینسر والے بھی رہتے تھے، ایڈز کی بیماری والے بھی، اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے وائرس زدہ لوگ رہتے رہے۔ بلکہ حد تو یہ ہے کہ کینسر کے مریضوں کے پاس ہم خود چل کر کے ہاسپٹل جاتے تھے، ہمارا معمول رہا۔ ہر سال ہم کئی موقعوں پر ہاسپٹل میں خود وزٹ کرتا ہوں
کینسر والوں کو کچھ دم کر دیں. کبھی ہم نے ایسا نہیں محسوس کیا کہ ان کا کینسر ہمارے اندر آ جائے گا. اتنا خوف نہیں. ہاں بیماری تو بڑی ہے، لا علاج مرض ہے، ڈر تو رہتا ہی ہے، لیکن ایسا نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات سے ہمیں یہ یقین رہتا ہے وہ اگر چاہے تو ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے موت دے، اور اگر وہ چاہے تو صحیح سلامتی کے ساتھ موت دے. وہ اس کی مرضی پر منحصر ہے. تو آج میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بزدلی اپنے دلوں کے اندر سے نکالو، خوف کا ماحول نہیں. آج آپ کے لیے ضرورت ہے سارے نوجوانوں کی کہ ایمانی قوت بیدار کرو، افواہوں پر توجہ مت دو. آج ایمان لا کر کے بیٹھے میڈیا پر. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے ایمان مفصل جو ہم آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی 7 چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، آج کے زمانے میں اس کے 8واں میڈیا پر بھی ایمان لا چکے ہیں لوگ، معاذ اللہ رب العالمین. ایسا ہی تو ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں بار بار ایک ہی بات کو ریپیٹ کہہ رہے ہیں. لوگوں سے اب ہم نے پوچھا کہ میاں کیا چل رہا ہے، تو ایسا ہوا ہے، آج ویسا ہوا ہے. کہاں سنا؟ ارے نیوز میں بول رہے ہیں نا. ایسا کہتے ہیں جیسے قرآن میں بولا جا رہا ہے. تو یہ تمام چیزوں کی طرف آپ کا یقین نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک تعریف بتا دوں، ڈیفینیشن عربی کی. خبر اس کی جمع اخبار ہے. خبر کی جمع اخبار ہے. خبر کی ڈیفینیشن عربی میں، یہ عربک ورڈ ہے یہ خبر کہتے ہیں ما يحتمل الصدق والکذب، یعنی جو سچی بھی ہو سکتی ہے جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، اس کو خبر کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ خبر. یہ عربی کی ڈیفینیشن ہے. سچ بھی ہو سکتی ہے جھوٹ، جس کے اندر سچائی یا سچ ہونے کا یا جھوٹ ہونے کا احتمال ہو، اسی کو خبر کہتے ہیں. اسی لیے قرآن کو آج تک خبر نہیں کہا گیا. یہ خبر نہیں ہے کیونکہ اس میں جھوٹ کا احتمال ہے ہی نہیں. قرآن خبر نہیں ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں قرآن خبریں دے رہا ہے. خبر نہیں دیتا قرآن، بلکہ یقین کے ساتھ کہتا ہے. قرآن یقین ہے. تو بہرحال آج میں یہی کہنا چاہوں گا اپنے تمام سامعین سے اور قارئین سے، آج جتنے بھی تلاوت میں مصروف رہے، مرد حضرات ہوں یا عورتیں ہوں، آپ مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں. اب آنے والا جو وقت ہے بہت ہی ایک ذمہ داری کا اور چیلنج کا وقت ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد یہ سمجھ کر کے چلنا کہ دنیا اب ویسی نہیں رہے گی جیسے پہلے تھی. بہت نظام بدل چکا ہوگا. ابھی آپ گھر کے اندر ہیں، معلوم نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ گھر کے اندر لوڈو کھیلنے سے باہر کی خبریں نہیں معلوم پڑتی. گھر کے اندر بیٹھے گیم میں پورا دن گزارنے والوں کو کچھ باہر کے حالات معلوم نہیں ہوتے. لیکن اب جو نظام تبدیل ہوگا، نظام کا مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غربا اور مساکین کی تعداد کثرت سے بڑھ جائے گی، چوری ڈکیتی عام ہو جائے، کیونکہ لوگوں کے پاس اب مال، بہت ساری چیزوں کی قلت آ جائے گی. اور بھی کئی معاملات ہیں جو خفیہ پلاننگ ہے دجالی تنظیموں کے، وہ اپنے پلاننگ کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں. اور اگر کوئی حکمت نہیں کر رہا ہے تو ہمارے بچے نہیں کر رہے ہیں، ہم لوگ نہیں کر رہے. میں تو یہ سوچتا ہوں، میں بہت نکما آدمی ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں. کاش ہمارے درمیان علماء میں کوئی ایسا ہمیں قائد ملتا جس کے پیچھے ہم چلتے ہیں. کوئی تو ایک ہمیں حوصلہ دیتا، ہم اس کے پیچھے چلتے. آج ہماری مسجدیں بند ہیں، اذانیں، ان پر بھی پابندی لگانے کی باتیں آ رہی ہیں بیماری کے سہارے سے. اب دیکھنا اسی طرح سے تمہاری تراویح تو چلی گئی، شاید زندگی میں پہلی مرتبہ ہو، اور تمہاری افطاریاں، تمہاری سحریاں، تمہاری تمام رونقیں چھن گئی ہیں. اور حتیٰ کہ اب عید بھی ہماری داؤ پر لگی ہوئی ہے. ایک بات یاد رکھ لینا، نمازیں گھر پر جماعت کے ساتھ ہو سکتی ہیں لیکن عید ہو ہی نہیں سکتی. عید کے لیے جماعت شرط ہے، اور وہ بھی بڑی جماعت، اور اس کو بھی سلطان اسلام یا نائب سلطان نے قائم کیا ہو. ضروری ہے، گھر گھر میں عید پڑھی نہیں جا سکتی. تو اگر یہ تمام معاملات اسی طرح سے چلتے رہے تو عید بھی داؤ پر لگی ہوئی ہے. اس کے بعد زندگی، میں آپ کو بتاؤں، یہ ہمارا خوف ایسا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی سالوں پہلے ایک بات ہمیں فرمائی تھی کہ کفر اور اسلام کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرتی ہے تو وہ نماز ہے. کفر اور اسلام کے درمیان کوئی چیز فرق کرتی ہے تو وہ، ہم جو نمازوں میں جاتے آتے ہیں تو ہم لوگ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہیں.
جو نہیں جاتے بالکل سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کافر ہیں، ان کا نمازوں سے کوئی تعلق نہیں. لیکن میرے عزیزو آج ہم بھی جو ہے پوری طرح سے لاک ڈاؤن ہو چکے، تو دیکھیں وہ فرق کرنے والی چیز جو مسجدوں میں تھی ختم ہو گئی. اب پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ کون مسجد جانے والا ہے اور کون نہیں جانے والا ہے، سب کو برابر کر دیا گیا. آج اللہ کی پناہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس سے میں خوف کھا رہا ہوں. مجھے خود اس بات کا ڈر ہے، پتہ نہیں ہمارا آخری وقت کیسا آنے والا ہے، یا ہم اور کون کون سے فتنوں سے جوجھنے والے ہیں. تو میرا ایک ہی میسج ہے کہ ایسے حالات یہ دنیا پیدا کرے گی، خوف کا ماحول. ایسے وقت میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ کیا کرنا چاہیے، تو میں یہی کہوں گا کہ وہی جی سکے گا جو نڈر ہو کر کے قائم رہے گا. اتنا سوچ کر کے چلو، حق بول لوں میں، اسی بات پر میری گردن اڑا دی جائے تو فخر کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا. گھٹ گھٹ کر کے بہت ساری مصلحتوں سے 100 سال جینے سے بہتر ہے کہ حق بول کر کے صحیح راستے پر ایک دن کی زندگی گزار کر چلے جائیں. کیونکہ ہمارا سب کو کا ایمان یہی ہے کہ اصل زندگی تو ہماری موت کے بعد ہی ہے، موت کے بعد ہی ہے. جو لمبی زندگی ہے وہی کے بارے میں ہم کو سوچنا ہے. آج میں بچ جاؤں گا، کل مارا جاؤں گا، کل بچ جاؤں گا، پرسوں مارا جاؤں گا. کچھ تو ہونا ہے دنیا میں. تو یوں سمجھ لو کہ یہ سمندر ہے، اور سمندر میں وہی جی سکے گا جو ہاتھ پیر چلانا جانتا ہے. جس کو سوئمنگ نہیں آتی وہ اسی وقت ڈوب جائے گا. تیرنا ضروری ہے آپ کو، تو ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ کر کے اگر بیٹھے رہو گے اس دنیا کے سمندر میں ڈوب جاؤ گے. زندہ رہنے کے لیے ہاتھ پیر چلاؤ. ہاتھ پیر چلانے کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کسی کے منہ پہ مکہ مارو، لیکن یہ ہے کہ حرکت میں برکت، حرکت میں برکت. آخری چیز، بور تو نہیں ہو رہے نا؟ ہاں، ایک چیز میں بتا دوں، میرے تجربے کی ایک بہت اہم چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جاپان والے مچھلی کے شوقین بہت تھے، آج بھی ہیں جاپان میں. لیکن ان کا شوق کیسا، بالکل تازہ مچھلی کھانے کا شوق ہے. اور اتفاق ایسا کہ ان کو تازہ مچھلی ملتی نہیں تھی، سمندر سے پکڑ کر کے جاپان لانے تک وہ باسی ہو جاتی. تو ان کے ٹیسٹ میں فرق آتا، وہ لوگ پسند نہیں کرتے تھے. تو کیا ہوا، مچھلی پکڑنے والوں نے کیا کیا، توجہ سے سنو اس چیز کو. مچھلی پکڑنے والوں نے کیا کیا کہ سمندر تک جو ہے نا ان لوگوں نے فریزر لے کے گئے، کہ مطلب وہیں جہاں پکڑتے ہیں مچھلی وہیں پہ فوراً فریز میں ڈال کر کے لے کر کے آئیں گے، تاکہ مردہ مچھلی یہاں لا کر کے بیچنے سے بہتر ہے. جب لایا گیا تو یہ فروزن مچھلی جو ہے یہ بکی تھوڑے دن مارکیٹ میں، پھر جاپانیوں کا وہ ذائقہ نہیں تھا، اس کو بھی انہوں نے پسند نہیں کیا، فیل ہو گیا یہ طریقہ بھی. چند دنوں کے بعد ماہی گیر جو مچھلی پکڑنے والے ہیں انہوں نے دوسرا طریقہ اپنایا. کیا کیا کہ اب ظاہر سی بات ہے یہ فروزن مچھلی نہیں کھا رہے لوگ، تو اب مچھلی وہاں پکڑ کر کے انہوں نے ایک چھوٹی سے ٹینک کو لیا، چھوٹے ٹینک لیے، پانی اس میں ڈالا، مچھلی پکڑتے ٹینک میں ڈالتے اور پھر یہاں تک لاتے. تو اب ظاہر سی بات ہے مچھلی اس میں زندہ رہتی. اب جب مارکیٹ میں آئی تو سنو، دوسری مرتبہ بھی جاپانیوں کا ایک اور، یہ ان کی طبیعت کی بات ہے، یہاں جب مچھلی پہنچ رہی تھی تو وہ سست ہو جا رہی تھی، کیونکہ سمندر کے پانی میں رہی ہوئی مچھلی چھوٹی ٹینک کے پانی میں جب آتی تھی تو جاپان پہنچنے تک وہ سست ہو جاتی تھی، ایکٹیو نہیں رہتی. وہ بھی مارکیٹ میں بکتی رہی لیکن وہ بھی جاپانیوں کو پسند نہیں آئی. تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بھی فیل ہے طریقہ. اب کیا کیا، تیسرا طریقہ، ماہی گیر جو مچھلی پکڑنے والے تھے کئی دنوں کے بعد، کیونکہ اب مچھلی کے کاروبار میں بہت فرق پڑ رہا تھا، یہ مچھلیاں بک نہیں رہی تھی، تو ان لوگوں نے بڑے بڑے ٹینک بنائے، بڑے ٹینک شپ میں لے کر کے جہاز میں جاتے تھے. یہ ٹینک لے کر کے گئے پانی کے، اور سمندر میں چھوٹی مچھلیاں جتنی تھی پکڑ کر کے ٹینک میں ڈالے، اور ایک چھوٹی شارک مچھلی بھی پکڑا انہوں نے. شارک مچھلی جو ہوتی ہے وہ بہت بڑے پیمانے کی ہوتی ہے، لیکن اس کی چھوٹی سائز کی ایک شارک مچھلی، اس کو بھی ٹینک میں ڈال دیا. تو وہ کیا کرتی ہے، چھوٹی مچھلیوں کو کھانے لگتی ہے، چھوٹی مچھلیوں کو کھانے لگتی ہے. تو چھوٹی مچھلیاں جان بچاتی ہیں اس سے، ایسا نہیں ہے کہ منہ میں چلی جائیں گی.
تو ہوتا یہ تھا کہ وہ ٹینک میں جو پانی تھا اس میں ایک شارک مچھلی اور ہزاروں کی تعداد میں چھوٹی مچھلی، تو وہاں سے لے کر جاپان پہنچنے تک وہ کچھ مچھلیوں کو تو کھا لیتی، لیکن باقی جو مچھلیاں ہیں وہ اس سے جان چھڑا کر بھاگتی رہتی تھی، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر بھاگتی رہتی تھی۔ تو جب وہ جاپان پہنچتی تھی تو سست نہیں رہتی تھی، کیا ہوتی تھی؟ ایکٹیو رہتی تھی۔ اب وہ مچھلیاں جب جاپان میں بیچی گئیں تو سنا کہ بہت وہ لوگ پسند کرنے لگے، بالکل فریش مچھلی ملی، تو یہ طریقہ ان کا کام آیا اور ان کے مچھلی کے کاروبار میں اور ترقی ہوئی۔ تو ایک بڑے مفکر ہیں، انہوں نے یہ تحقیق کر کے ہمیں بتایا ہر ایک کی زندگی میں ایک شارک مچھلی کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں ظاہر سی بات ہے، اگر آپ کو پریشان کرنے والا کوئی نہیں رہے گا تو آپ اسی طرح سے جاپان کی سست مچھلیاں بنیں گی۔ تو آج ہمارے ہندوستان میں تو بڑی شارک بیٹھی ہوئی ہے اوپر سے نیچے تک، جو صبح سے شام تک ہم کو کبھی 8 بجے ٹی وی پہ آ کر کے، کبھی 9 بجے آ کر کے پریشان تو کرتی ہیں۔ تو آپ کو متحرک رہنا چاہیے ابھی فی الحال۔ تو یہ آپ کو طریقہ سمجھ کر کے چلیں کہ آج حالات ایسے ہیں کہ بڑی بڑی شارک ہمیں پریشان تو کر رہی ہیں، آپ کو ایکٹیو کرنے کے لیے۔ اور اسی میں آخر میں ایک مفکر نے یہ لکھا بھی ہے، یہ میں ضروری نہیں سمجھتا، انہوں نے کہا میں بہت سارے صحت مند لوگوں کو دیکھا، اچھے صحت مند کیوں ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے تحقیق کر کے دیکھا ان کی بیویاں بہت جھگڑالو ہیں، گھر میں ان کو پریشان کرتی ہیں، جس کی وجہ سے